بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن البرزبة البخاري الزهري رحمه الله ومتعنا بعلومه وضيوفه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان ينظر إلى وبيته ونفسه محمد رسول الله. باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن وخرج الله والحكام لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم ينم داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا لرؤية أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا العلم وعذر هذا الاجتهاد. وقال مزاحم بن زفر رحمه الله قال لنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله خمس إذا أخطر القاضي منهن خمسة كانت فيه واسمه أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سهولا عن العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب متى يستوجب الرجل القضاء. ایک انسان کب قضاء کا مستوجب ہوتا ہے، یعنی وہ کون سے صفات ہیں جن کا کسی قاضی میں پایا جانا ضروری ہے، جو مقصود ہے. تو اس میں پہلے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اخذ اللہ علی الحکام اللہ یتبع الہوی. اللہ تعالیٰ نے حکام پر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی نہ کریں، ولا یحسب الناس، اور لوگوں سے نہ ڈریں. حق کا فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لوگوں سے نہ ڈریں. ولا یشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کریں، یعنی رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں. سر یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. خواہشات کی پیروی سے بنا فرمایا گیا کوئی اللہ کا. اور دوسری آیت تلاوت فرمائی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا. تو بتایا کہ پچھلے جو انبیاء کرام تھے وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور جو ربانیین اور احباب تھے یعنی جو علماء تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اپنے خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے. اور فرمایا وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور پھر وہ آیت کریمہ تلاوت کی جس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ مذکور ہے کہ یحکمان بالحق اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. یاد ہے نا یہ واقعہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تھا کہ ایک شخص نے اس کی بکریوں نے جو اس کے کھیت کو اجاڑ دیا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس کی بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے وہ کھیت والے کو بکریاں دے، کیونکہ کھیت کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر ہے.
یہ فیصلہ کیا تھا داؤد علیہ السلام نے. بعد میں جب وہی معاملہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دی جائیں، ملکیت کے طور پر نہیں بلکہ انتفاع کے لیے. یعنی یہ کہ وہ اس سے دودھ پیے، اس کا اون وغیرہ اگر استعمال کرنا چاہے تو اون استعمال کرے، اور کھیت دے دیا جائے بکرے والوں کو کہ وہ اس میں کاشت کرے، اور کاشت کر کے جب کھیت ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ تھا تو سر اس کو بکریاں واپس کر دیں اور کھیت والے کو دے دیں. یہ فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. باری تعالیٰ نے اس کی تاریخ کی ہم نہ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سکھایا. تو اس واقعے کو ذکر کرتے حسن بصری نے فرمایا کہ حمیدہ سلیمان، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف کی. ولم یلم داؤد، اور داؤد علیہ السلام کی کو ملامت نہیں کی. ولولا ما ذکر اللہ من امر ھذین لرؤیت، اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کا یہ معاملہ ذکر نہ فرماتے تو یہ کسی کی رائے ہو سکتی تھی. لرؤیت یعنی یہ خیال ہو سکتا تھا ان القضاۃ ہلکوا، جب قاضی جو ہیں وہ تو ہلاکی ہو گئے، کیونکہ اگر کسی سے نادانستگی میں کوئی غلطی ہو گئی، اس کے اجتہاد میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس سے مواخذہ ہو آخرت میں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا تو سارے قاضی ہلاک ہو جائیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قاضی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو ہی جاتی ہے. فإنه أثنى على هذا بعلمه، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ان کے علم کی وجہ سے. وعذر هذا باجتهاده، داؤد علیہ السلام کو معذور قرار دیا ان کے اجتہاد کی وجہ سے. ویسے یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت ایسا نہیں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہو. فیصلہ در حقیقت وہی صحیح تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک مصالحت تھی، ایسی مصالحت تھی جس میں جانبین کا فائدہ تھا. سمجھے نا؟ پہلی صورت جو داؤد علیہ السلام والی تھی جو اصل فیصلہ تھا اس میں بکری والا بکریوں سے بالکل محروم ہو جاتا اور کھیت والے کو خود اپنی محنت کر کے کاشت کرنی پڑتی دوبارہ. اور جو طریقہ سلیمان علیہ السلام نے تجویز کیا وہ مصالحت کا طریقہ تھا کہ بھائی آپس میں اس طرح مصالحت کر لو تو بکریاں ہمیشہ کے لیے نہ جائیں کھیت والے کے پاس، اور کھیت والا بھی مشقت سے بچ جائے اور کھیت اس کا ویسے ہی تیار ہو جائے جیسا تھا. تو اس طرح دونوں کا فائدہ ہے باہمی مصالحت میں. تو یہ جو طریقہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کیا یہ مصالحت تھی، یہ فیصلہ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام سے اتحادی غلطی ہوئی ہو اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کیا ہو، بلکہ یہ مصالحت کا طریقہ تجویز کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پسند فرمایا کہ ہمیشہ باہمی مصالحت سے اگر کوئی راستہ نکال لیا جائے تو وہ قاضی کے فیصلے سے باقاعدہ فیصلہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ باہمی مصالحت سے کوئی ایسا راستہ تلاش کر لے جس میں دونوں کا فائدہ. وقال مزاحم بن ظفر قال لنا عمر بن عبد العزيز، حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ خمس اذا اخطأ القاضی منهن خصلة كانت فيه وصفة، 5 اور 7 ایسے ہیں کہ اگر قاضی ان کو قاضی کے اندر وہ موجود نہ ہو، یعنی قاضی کے اندر ایسے قاضی ایسی غلطی کرے کہ جس سے وہ اوصاف اس سے معدوم ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک خصلت تھی تو کانت کی وصفت اس کے اندر عیب ہوگا. وہ کیا ہے کہ یکون فہیما، پہلے بھی آدمی سمجھدار ہونا چاہیے، بیوقوف آدمی قاضی نہیں بن سکتا. حلیما، بردبار ہونا چاہیے، جو جب غصے سے مغلوب ہو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. عفیفا، پاک دامن ہو، یعنی اس کو کسی کی لالچ نہ ہو کہ بھائی فلاں رشوت دے دے گا یا فلاں فائدہ ہو جائے گا تو میں فیصلہ کر دوں گا. صلیباً، اور سخت ہو. سخت ہونے کے معنی یہ کہ جس بات کو حق سمجھتا ہے اس پر ڈٹ جائے. تو یہ نہ ہو
کہ بات کو ایک حق سمجھتا ہے پر مداخلت کرنے لگے اور مداخلت کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں. عالمن اور عالم ہو اور سئول عن العلم اور علم کی باتیں لوگوں سے پوچھنے والا ہو. یعنی اگر کوئی بات خود نہیں آ رہی ہے تو دوسرے علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کرے. یہ باب الاستنحاكم العاملين عليها. وكان شريح رحمه الله يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوفي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. وبه بتانا مقصود ہے کہ قاضی تنخواہ لے سکتا ہے قضا کے اوپر. جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن خويلد بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره رحمه الله ورحمهم أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر رضي الله عنه ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. قال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراتا وعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيع العطاء فأقول آتي يفقر إليه مني حتى أتاني مرة مالا فقلت آتي يفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري رحمه الله قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي العطاء فأقول آتي يغفر إليه مني حتى أتاني مرة مالا فقلت آتي من هو أغفر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. یہ روایت ہے حضرت سعید بن یزید روایت کرتے ہیں ان خویلد بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره. عبداللہ بن السعدی یہ تابعین میں سے ہیں. یہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا جیسے تک کوفے کے قاضی تھے اسی زمانے میں. انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے ان کی خلافت کے زمانے میں. تو عمر نے ان سے کہا کہ علم وحدث انک تلی من اعمال الناس اعمالا. کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم والی بنتے ہو لوگوں کے کاموں میں سے کچھ کاموں سے, یعنی حکومت کی طرف سے تمہیں کچھ کام سپرد کیے جاتے ہیں, عامل بنایا جاتا ہے یا قاضی بنایا جاتا ہے. فیضا کو فیصل عمالہ, تو جب تم کو تمہارے حق سے محنت کیا جاتا ہے, عمالہ محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے, تو کرتا تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور دیتے نہیں ہو. بقول تو بڑا میں نے کہا ایسی بات ہے جو مجھے میں تنخواہ وغیرہ نہیں لیتا. قال عمر فما تريد الى ذلك, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کام کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے, تم جو پیسے سے نہیں لیتے, تنخواہ نہیں لیتے. قلت, تو میں نے کہا ان لی افراتا وعبدا وانا بخير, تو میرے پاس گھوڑے ہیں, میرے پاس غلام ہیں اور میں اچھی حالت میں ہوں, تو مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. وہ اريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلمين, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو عمالہ ہے وہ میں لینے کے بجائے وہ مسلمانوں کو بس صدقہ ہو جائے, بیت المال میں کام آئے لوگوں کے. قال عمر, حضرت عمر نے فرمایا لا تفعل, ایسا نہ کرو. فإني كنت أردت الذي أردت, کیونکہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی بات سوچی تھی کہ تم نے سوچی ہے, جس کا ارادہ تم نے کیا ہے وہی میرے دل میں بھی تھا کہ میں تنخواہ نہ لیا کروں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا دیا کرتے تھے, یعنی عطا وہی جو بیت المال سے لوگوں کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے وہ دیا کرتے تھے. فاقول اعطی اکبر الیہ منی, تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اس کو دے دیجیے. حتیٰ اعطانی مرۃ مالا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ مال مجھے دیا. فقلت, تو میں نے وہی بات کہی کہ آپ ہی اکبر الیہ منی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا کہ خود ہو تصدق, لے لو
اور لے کر اپنا مال اس کو بنا لو اور پھر چاہو تو صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ نہ لو، نہ لینے سے بہتر ہے کہ صدقہ کر دو، لے کر صدقہ کر دو۔ کیوں؟ فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مسرف ولا سائل، یہ مال جب تمہارے پاس آئے اس حالت میں کہ تم نہ تو مسرف ہو یعنی تکنے والے، اسراف نفس پہلے بھی گزرا ہے نا، یعنی جس کا آدمی کو دل میں لالچ لگا ہوا ہو۔ اسراف کے اپنے معنی ہوتے ہیں بالکل صحیح ترجمہ کا تکنا، یعنی جیسے کوئی شخص کھا رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کو دیکھ رہا ہو لالچ کی حالت میں، وہ تکنا کہلاتا ہے اردو میں۔ تو وہی اسراف ہے کہ لالچ کی حالت میں کوئی آدمی دوسرے کو دیکھے کہ یہ مجھے دے گا، تو جب اس حالت میں تم نہ ہو، تک نہ رہے ہو اور لالچ نہ رکھتے ہو، بلا سائل اور نہ تم مانگ رہے ہو، اس کے باوجود اگر کوئی مال آ جاتا ہے فخود تو اس کو لے لو، ولا وإلا، اور اگر خود سے نہیں آ رہا اور مانگنا پڑ رہا ہے، فلا تسرف نفسک، تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ تو چونکہ یہ تمہیں عطا جو مل رہی ہے یہ تمہارے سوال کے بغیر اور تمہارے اشراف کے بغیر مل رہی ہے، تو یہ برکت والی چیز ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ اور یہ در حقیقت سبق ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو کوئی دین کا کام کرتے ہیں جس پر عموماً تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اس میں تنخواہ نہ لینا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لے کر آدمی صدقہ کر دے، ایک تو اس حدیث کی وجہ سے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں لیتا تو پھر اس کے دل میں ایک بعض اوقات شیطان عجب پیدا کر دیتا ہے کہ میں تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا، سمجھے نا۔ اس کے برخلاف اگر لے لے اور لینے کے بعد صدقہ کرے تو اس میں اس عجب کا احتمال ذرا کم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ تو ہیں خیر مستغنی اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تنخواہ کی، آپ نے تنخواہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، لیکن دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو حاجت مند ہیں، اور جب آپ نہیں لیں گے تو جو لوگ لے رہے ہیں ان کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو یہ تو بیچارہ یہ تو لیتا نہیں ہے اور ہم لیتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک حسرت ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے تنخواہ نہیں لیتا، یہ حسرت بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دیکھا دیکھی وہ بھی یہی اقدام کریں حالانکہ ان کو ضرورت ہو۔ تو اس واسطے بہتر یہ ہے کہ لے لی جائے اور لینے کے بعد اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا صدقہ کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے سے آدمی نہیں لے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اسی میں آتا ہے یہ ہمارے جو مشغلے ہیں علم کے، تدریس ہے، فتویٰ ہے، قضا ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس میں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ تنخواہ لینے کی صورت میں اخلاص ختم ہو جائے گا اور اخلاص کا ثواب نہیں ملے گا بیان وہ خدمت کرنے کا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اخلاص کے باوجود، تنخواہ لینے کے باوجود اخلاص باقی رہ سکتا ہے، وہ اس وقت جب کہ اصل مقصود جو ہو وہ دین کی خدمت ہو، اور یہ سوچے کہ بھائی مجھے چونکہ حاجت مند ہوں تو اس واسطے یہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے تو میں اپنے حاجت کو پوری کرنے کے لیے لے رہا ہوں، لیکن میرا اصل مقصود تنخواہ نہیں ہے بلکہ اصل مقصود خدمت دین ہے، جس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک جگہ خدمت دین کے مواقع زیادہ ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے آدمی خدمت کر سکتا ہے اور تنخواہ کم ہے، اور دوسری جگہ خدمت دین کے مواقع کم ہیں اور تنخواہ زیادہ ہے، تو آدمی پہلی صورت کو ترجیح دے اور دوسری صورت اختیار نہ کرے۔ یہ ہے علامت اس بات کی کہ واقعتاً مقصود جو ہے وہ خدمت دین ہے اور تنخواہ مقصود نہیں۔ لیکن اگر آدمی بکاؤ مال بن جائے کہ ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے، دوسرے مدرسے والے نے 100 روپئے زیادہ پیشکش کر دی تو بس 100 روپئے وہاں چلا گیا، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ پیچھے نظر خدمت دین نہیں ہے بلکہ پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ واقعتاً اخلاص کے منافی ہے، ایسی صورت اختیار کرنا، سمجھ گیا نا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھاتے تھے تو 15 روپے تنخواہ،
15 روپے ماہانہ. اور جب ختم کیا صدر مفتی سے دارالعلوم دیوبند سے صدر مفتی جب چھوڑا ہے جب دیا ہے تو 65 روپے ہو گئی تھی اس وقت. 65 روپے آخری معراج جو تھی وہ 65 روپے. تو جس زمانے میں ایسے 20-25 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں حضرت والد صاحب والے کے پاس ڈھاکہ کے مدرسہ عالیہ کی طرف سے پیشکش آئی کہ آپ یہاں پر آ جائیں شیخ الحدیث کے طور پر اور 500 روپے تنخواہ دی جائے. اس زمانے کے لحاظ سے 500 روپے. اب یہاں مل رہا ہے 10-15 روپے 15-20 روپے. تو 500 روپے آج کے لحاظ سے 50,000 سے کم نہیں. تو وہ اس کی پیشکش ہوئی. تو حضرت والد صاحب نے اس کی خط میں پیشکش آئی تھی. اس میں متنبی کا شعر لکھ کے بھیج دیا. متنبی کا شعر یہ تھا کہ ومن رکب الثور بعد الجواد انکر اغلافہ والغضب. متنبی کہتا ہے کہ جو شخص ایک اچھے گھوڑے پر سوار ہو چکا ہو وہ بعد میں اگر کسی بیل پر سوار ہو تو نہ اس کو اس کے پاؤں اچھے لگیں گے نہ اس کے گردن کی سلیکٹیو کھال اچھے لگے گی. ومن رکب الثور بعد الجواد انکر اغلافہ والغضب. یہ شعر لکھ کے بھیج دیا. تو میں دارالعلوم دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے. میں اس کو چھوڑ کر مدرسہ عالیہ میں نہیں جا سکتا. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ در حقیقت مقصود کیا تھا؟ دین کی خدمت تھی اور تنخواہ مقصود نہیں تھی. اب جو تنخواہ مل رہی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ ایک وظیفہ ہے جو انسان کو اپنے حاجات کے لیے درکار ہوتا ہے. لیکن مقصود جو ہے وہ تنخواہ نہیں ہے بلکہ خدمت ہے. خدمت جہاں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے آدمی اسی کو ترجیح دے تو یہ علامت ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ تنخواہ لینا اخلاص کے منافی ہے یہ بات صحیح ہے. سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے بھی وہی بات دوبارہ وہی بات دوسری روایت سے نقل کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من قضى ولعن في المسجد ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن عوف يقضيان في الرحبة خارج من المسجد. وفي قال حدثنا بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھی قاضی فیصلے کر سکتا ہے, لحاظ بھی کرا سکتا ہے, اور اگر چاہے تو مسجد کے باہر بھی کر سکتا ہے. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد قال شهيد المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما. وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد اخي بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلعن في المسجد وأنا شاهد. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على أحد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه أخرجاه من المسجد ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه. یعنی فیصلہ تو مسجد میں کر لے, لیکن جب حد جاری کرنے کا وقت آئے حتی اذا اتی علی حد, یعنی فیصلہ تو کر دیا تو فلاں پر حد لازم ہے, لیکن حد جاری کرنے کا جب وقت آئے تو امر میرے مسجد, تو اس کو مسجد سے باہر نکال کر حد جاری کرے, مسجد کے اندر حد جاری نہ کرے. جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 فقال أبك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام للخصوم.
وبه قال بتانا مقصود ہے کہ قاضی کو اتنا نہیں ہے کہ بس کچھ فیصلہ سنا دے، بلکہ خصمین کو یعنی فریقین کو کچھ نصیحت و نصیحت بھی کرے تاکہ ان کے دلوں میں نظم پیدا ہو. یہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للختم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال أتي الأمير حتى أشهد لك. وقال إكرمة قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 بالزنا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم 4. وبه قال باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی مسائل قضا سے متعلق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ تو وہ ہے جو کل گزر گیا، اور وہ ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی تفصیل کل میں نے عرض کی تھی. پہلا مسئلہ تو وہ بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں باب الشہادۃ تکون عند الحاکم فی ولایۃ القضاء او قبل ذلک للختم، کہ اگر حاکم کے پاس شہادت موجود ہو، اس کے قاضی کی ولایت حاصل ہونے کے بعد یا قاضی کی ولایت حاصل ہونے سے پہلے کسی قسم کے حق میں کوئی شہادت موجود ہو. کیا مانا کہ قاضی نے خود دیکھا تھا کوئی واقعہ، اور اس واقعے کے دیکھنے کی وجہ سے وہ کسی ایک قسم یعنی کسی ایک فریق کے حق میں اس نے جو بات کی وہ دیکھی تھی، خود اس کا گواہ بنا تھا، تو آیا وہ خود اپنی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں، چاہے وہ واقعہ اس نے قاضی بننے سے پہلے دیکھا ہو یا قاضی بننے کے بعد دیکھا ہو. تو یہ مسئلہ بیان کیا، اس کا حکم نہیں بیان کیا، بلکہ آگے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. تو قال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة، قاضی شريح کے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا تھا اپنی آنکھ سے. اب وہ قاضی بن گئے. قاضی بننے کے بعد وہ شخص جس کے حق میں واقعہ دیکھا تھا حضرت شريح نے، وہ خود حضرت شريح کے پاس آیا کہ آپ خود میرے حق میں گواہی دیں یا میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ قاضی بن گئے، آپ تو خود آنکھوں سے دیکھا تھا یہ واقعہ، تو میرے حق میں فیصلہ کریں. تو قاضی شريح نے کہا کہ نہیں، میں اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ تم ایسا کرو کہ دوسرے قاضی کے پاس جاؤ، وہاں مقدمہ دائر کرو، اور پھر میں تمہارے حق میں وہاں اس کے پاس آ کر شہادت دوں. اپنی شہادت کی بنا پر میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ تم دوسرے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جاؤ اور وہاں پر میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا. یہ مطلب ہے. قاضی نے کہا وَسَأَلَهُ إِنسَانٌ الشَّهَادَةَ، ان سے کسی انسان نے شہادت کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے حق میں آپ گواہی دیں یا میرے حق میں گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں. تو حضرت شريح نے کہا ایسی الامیر، جاؤ امیر کے پاس جاؤ اور وہاں مقدمہ دائر کرو، حتیٰ اچھا غلط، تاکہ وہاں جا کر میں تمہارے حق میں گواہی دوں. مطلب یہ کہ میں اپنی گواہی پر خود فیصلہ نہیں کر سکتا، دوسرے کے پاس جاؤ گے تو میں تمہارے پاس تمہارے لیے گواہ بن کر آ جاؤں گا وہاں پر اور تمہارے حق میں گواہی دے دوں گا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قاضی شريح جو ہے وہ قاضی کے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے قائل نہیں. وقال عكرمة قال عمر، عكرمہ روایت کرتے ہیں کہ عمر نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ لو رأيت رجلا على حد زنا او سرقة وانت امیر،
یعنی اگر میں، یہ رائتا نہیں ہے، یہاں پر رائتو ہے. حضرت عمر کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف سے کہ اگر میں خود دیکھوں کسی شخص کو زنا کی حد کا ارتکاب کرتے ہوئے یا سرقے کی حد کا ارتکاب کرتے ہوئے، وانت امیر، اور تم امیر بنے ہوئے ہو، سمجھے نا، تم ہو قاضی، اور میں نے دیکھ لیا کوئی واقعہ کہ فلاں شخص زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو بتاؤ کہ میں جب تمہارے پاس آؤں یا میں خود فیصلہ کر لوں، یا یہ کہ تمہارے پاس آؤں اور تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو آپ نے کہا شہادت کا شہادت رجل من المسلمین، کہ آپ کی جو شہادت ہوگی وہ ایک کسی بھی مسلمان کی شہادت کے برابر ہوگی. مطلب طرح اگر آپ کی شہادت ہوگی تو اس کی بنیاد پر میں فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ نصاب شہادت پورا نہ ہو. میں اس برابر سے یہ شہادت حضرت عمر کی ہے، اس واسطے میں اس کو قبول کر کے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، ایسا نہیں کروں گا. قالت صدقت، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح کہا. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام کا آدمی ہو، اس کی گواہی بہرحال ایک ہی کی گواہی سمجھی جائے گی اور نصاب شہادت کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکے گا. وقال عمر لولا ان يقول الناس ذا عمر بكتاب الله لكتبت آیۃ الرجم بیدی. یہ کہنا ہی چاہتے ہیں یہاں پر کہ قاضی کو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے باب میں گزرا تھا. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں اندیشہ ہے لوگوں کے تہمت لگانے کا اور بدگمانی کا، کیونکہ کوئی وجہ تو ہے نہیں. قاضی کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے فیصلہ کر دیا، تو لوگ تہمت لگائیں گے کہ ہو سکتا ہے اس نے رشوت لے کے یہ فیصلہ کر دیا ہو، اور تہمت سے بچنا ضروری ہے. اتقوا مواقع التہم. تو اس مناسبت سے حضرت عمر کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کا یہ کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا ہے تو میں آیت رجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا قرآن کے ساتھ. لیکن کیونکہ ہاتھ سے لکھنے میں اندیشہ کیا ہے کہ لوگ تہمت لگائیں گے کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن میں اضافہ کر دیا، اس وقت نہیں لکھتا. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا قرآن کے اندر آیت رجم لکھنے کا. تو جب تہمت سے بچنے کا اتنا اہتمام ہے تو قاضی کو بھی تہمت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس میں لوگوں کی تہمت کا اندیشہ ہے. ارے سمجھ گئے؟ وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَرْبَعًا بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِالرَّجْمِ. یہاں دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس آ کر کسی بات کا اقرار کر لے تو قاضی محض اس کے اقرار کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اصل میں ترتیب کر رہے ہیں. بعض فقہا کی تابعین میں سے بعض فقہا یہ کہتے تھے، تابعین و تبع تابعین، بعض فقہا یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اقرار کرے قاضی کے پاس آ کر تو محض قاضی کے اپنے اقرار سننے کی بنیاد پر قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر دو گواہ بلانے چاہیے. دو گواہ بلائے اور ان دو گواہوں کے سامنے وہ اقرار کرے، سمجھے نا، اور وہ دونوں گواہ اس کے اقرار کی گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس کو اقرار کرتے ہوئے سنا ہے. تو پھر وہ اقرار معتبر ہوگا اور اس کی بنیاد پر قاضی سے یہ فیصلہ کرنا جائز ہوگا. سمجھے نا؟ جو حضرات ایسا کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دو گواہ نہ ہو، محض ایک آدمی نے آ کر اقرار کر لیا قاضی کے پاس، تو قاضی اگر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو یہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہوگا کہ میرے سامنے اس نے اقرار کیا، تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوگا. اور ابھی گزرا کہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ اس کو کرنا نہیں چاہیے. لہذا دوسرے کو الزام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اقرار کے وقت میں دو گواہ بلائے اور اقرار ان دو گواہوں کے سامنے ہو، تو پھر وہ اقرار جو ہے وہ ملزم ہوگا اور اس کے نتیجے میں فیصلہ قاضی کے لیے کرنا جائز ہوگا. امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں
اور تردید کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اقرار کے واقعات پیش آئے ان میں کہیں آپ نے اس بات کا اہتمام نہیں فرمایا کہ اقرار کے وقت میں 2 گواہوں کو بلایا جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت کی جو ہم نے کہا تھا نا کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ اس لیے کہا تھا کہ جو مدعا علیہ ہے وہ کئی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب قاضی صاحب نے رشوت لے کے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، کیونکہ کوئی گواہ تو تھا نہیں، قاضی نے میں رشوت لے کر کہہ دیا میں اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ مدعا علیہ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے اگر قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر لے تو، سمجھ گئے؟ لیکن جب مدعا علیہ خود اقرار کر رہا ہے قاضی کے سامنے تو اب مدعا علیہ کو یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، لہٰذا جس تہمت کی وجہ سے قضاء قاضی کے علم کو منع کیا گیا تھا وہ یہاں پر تہمت موجود نہیں، کیونکہ مدعا علیہ نے تو خود ہی اقرار کر دیا، تو اب کون کہنے والا کہے گا کہ صاحب رشوت دے کے کر دیا قاضی نے؟ تو اس واسطے اب اس کی گنجائش، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اقرار کی صورت میں گواہوں کی موجودگی کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ اقر ماعز عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بالزنا، حضرت ماعز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 مرتبہ زنا کا اقرار کیا، فامر برجمہ، تو آپ نے رجم کا حکم دے دیا، ولم یذکر، اور کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد من حضرہ، کہ آپ نے گواہ بنایا ان لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے، تو معلومات گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقال حماد، اور آگے پھر تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ حماد کہتے ہیں اذا اقر مرۃ عند الحاکم رجم، حماد بن ابی سلیمان کا کہنا یہ ہے کہ اگر زنا کا اقرار 1 مرتبہ بھی کر لے تو رجم ثابت ہو جاتا ہے، 4 مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور حکم کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 4 مرتبہ ہونا ضروری ہے، 1 مرتبہ اقرار کافی ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقلت لا التمس بينة على قتيل فلم ارى احدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل بلسانه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فأرضه مني، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلا لا تطعه مسيبغا من قريش، لا تعطه مسيبغا من قريش وتدعو أسلم من عبد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا، فقال أول مال فأرسلته، قال عبد الله وہ واقعہ ہے جو آپ پہلے معاذ میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اس کو ان کا طلب ان کو ملا نہیں تھا، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، جب ذکر کیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ جو اس کا جو طلب ہے وہ میرے پاس ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ راضی کر دیجیے کہ یہ طلب میں ہی لے لوں، تو یعنی اس نے شخص جس نے کہا کہ میرے پاس طلب ہے اس نے اقرار کیا، گویا اقرار کیا کہ جس جو چیز حق ہے ابو قتادہ کا وہ میرے پاس ہے، اقرار کیا نا آپ نے، اس اقرار کو معتبر باندھ کر کہا کہ نہیں یہ تم طلب جو ہے لوٹا دو کس کو؟ ابو قتادہ کو، تو یہ اقرار تھا، لیکن اس اقرار کو کے اوپر آپ نے کوئی گواہ نہیں بنائے بلکہ مجرد ان کے اقرار کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا کہ یہ طلب ابو قتادہ کو ملے گا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقرار کے وقت میں 2 گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جی قال عبد الله عن الليث رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شيئا، یہ پھر دوبارہ اسی مسئلے کو لا رہے ہیں، تو اہل حجاز یہ کہتے ہیں کہ الحاکم لا يقضي بعلمه، کہ قاضی جو ہے اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرے گا، شہید بذالک کا کوئی ولایت نہیں ہو قبلہ، چاہے وہ واقعہ اس نے دیکھا ہو قاضی بننے سے پہلے یا اس کے بعد دیکھا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے اہل حجاز کا، میں عرض کیا تھا کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں۔ ولو اقر عنده خصم آخر بحق في وجه القضاء، اب یہ ان کو کہا کا مطلب بیان کر رہے ہیں جو اقرار کے ساتھ 2 گواہوں کی شرط لگاتے ہیں
کہ اگر کسی اور قسم نے اس کے سامنے اقرار کیا کسی حق کا مجلس قضا میں تو نہ لا يقضي عليهم بقول بعضهم، تو بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا حتیٰ يدعو بالشاهدين فيصدرهما اقرارهم، جب تک کہ بلائے نہ بلائے دو گواہوں کو اور ان کو حاضر کرے اس کے اقرار کے وقت. وقال بعض اہل العراق ما سمع اور رآه في مجلس القضاء قضى به، اور بعض اہل العراق کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی سنا یا دیکھا ہے قضا کی مجلس میں اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. وہ ماکانہ فی غیرہ، اور جو مجلس قضا کے علاوہ کسی جگہ دیکھا ہو تو لم يقضي الا بشاهدين، تو فیصلہ نہیں کر سکتا مگر شاہدین کے موجود ہیں. وقال آخرون منهم بل يقضي به انه معتمد، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اپنے علم کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ قاضی جو ہے وہ معتمد ہوتا ہے. یہ امام شافعی کا مسلک ہے. وانما يراد من الشهادة معرفة الحق، اور شہادت سے جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حق کا پہچاننا. فعلمه اکثر من الشهادة، تو اس کا اپنا علم جو ہے وہ شہادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، لہذا وہ اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي بغيرها، اور بعض نے یہ کہا کہ اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے اموال وغیرہ کے معاملے میں، لیکن غیر اموال میں یعنی حدود و قصاص وغیرہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرض للتهمة نفسه عند المسلمين. وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا اپنا علم جو ہے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت شہادت کے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ اپنے علم پر نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تہمت کا اندیشہ ہے. وإيقاع لهم بالظنون وقد كره النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظن، اور آپ نے بدگمانی کو ناپسند کیا ہے. فقال انما هذه صفیہ، اسی واسطے آپ نے اس واقعے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ صفیہ ہے، جبکہ آپ گزر رہے تھے ان کو پہنچانے کے لیے اور دو صاحبہ وہاں سے گزرے تھے تو آپ نے اسی لیے کہہ دیا تاکہ دل میں کوئی تہمت یا بدگمانی پیدا نہ ہو. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها فلما رجعت انطلقا معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية فقال سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن متفق وابن ابي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي رضي الله تعالى عنه عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا يتعاصيا. یعنی ایک علاقے میں دو امیر بھی بنا کر بیچ سکتا ہے خلیفہ، یا تو اس طرح سے بھائی ایک ہی علاقے کے دو حصے کر دیا، ایک حصے پر ایک امیر دوسرے حصے پر دوسرا امیر، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک علاقے پر دو امیر اس طرح بنا دیے کہ دونوں باہم مشورے سے فیصلہ کریں. یہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل دونوں کو یمن لے جاتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وعنهم الى اليمن فقال يسرا ولا تؤثرا وبشرا ولا تنفرا وتطوعا. فقال له ابو موسى رضي الله تعالى عنه انه يصنع بارضنا البر فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وابو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اجابة الحاكم دعوة وقد اجاب عثمان عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا کہ حاکم کے لیے لوگوں کی دعوت قبول کرنا جائز ہے. حضرت عثمان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام کی دعوت قبول کی. تو اصول اس میں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بالکل جہاں جائے گا، اس واسطے کہ حاکم اگر کسی کی دعوت قبول کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ اس کی دعوت کر رہے ہوں گے رشوت کی وجہ سے، رشوت دینے کے طور تاکہ یہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرے، لہٰذا جائز نہیں. اور ایک فیصلہ اس بات میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قاضی یا حاکم بننے سے پہلے بھی ان کی دعوت کیا کرتا تھا، اپنے اعزاء اقارب میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہے جو پہلے بھی دعوت کیا کرتا تھا، تو حاکم بننے کے بعد اگر دعوت کر دے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسے بزرگ ہیں جو پہلے تو کبھی توفیق نہ ہوئی دعوت کرنے کی
اور جب قاضی بن گیا یا حاکم بن گیا تو فوراً دعوت دینی شروع کر دی. تو ایسے میں دعوت قبول کرنا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العان واجب الداعي فك العان واجب الداعي. باب هدايا العمال. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال اخبرنا ابو حميد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن اللبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال سفيان ايضا فصعد المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها أخوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عقدتي إصبعه ألا هل بلغت ثلاثا. قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسألوا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فإنه سمعه معي ولم يقل عن أبيه لم يقل الزهري سمعه أذني خوار صوت والجوار من يجارون كصوت البقرة. باب استقبال الموالي واستعمالهم. بتانا چاہتے ہیں کہ موالی وہ لوگ جو پہلے غلام سے پھر ان کو آزاد کیا گیا تو ان کو بھی قاضی بنایا جا سکتا ہے اور عامل بنایا جا سکتا ہے. جی. باب وبه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يوم المهاجرين الاولين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم. دلیل پیش کر رہے ہیں کہ سالم مولا ابو حذیفہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہاجرین اولین کی امامت کیا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت فرمانے سے پہلے جو صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے ان کے لیے سالم ابو مولا ابو حذیفہ جو ہیں وہ امامت کرتے تھے. اور پھر حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی مسجد قباء میں امامت کرتے تھے اور بعض اوقات صدیق اکبر عمر ابو سلمہ زید بن حارثہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات بھی ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو جب امامت صغرا حاصل ہو سکتی ہے مولا کو تو امامت کبرا بھی ہو سکتی ہے. جی. باب العرفاء بالناس. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اذن لهم المسلمون في عتق سبيل هوازن اني لا ادري من اذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا الينا وفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم ورفعوهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا واذنوه. باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهما وعنه قال أناس بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا. کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو خلاف ہوتی ہیں ان باتوں سے جو ہم باتیں کرتے ہیں جو ہم سے نکلنے کے بعد جو وہاں جا کر تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جو باہر نکلتے ہیں تو ان کی برائی کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس کو نفاق قرار دیا کرتے تھے ایسی بات کو جو منافقت ہے کہ وہاں پر جا کر تعریف کر رہے ہیں باہر نکل کے برائی کر رہے ہیں. تو لہذا تعریف جو ہے وہ اس میں کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي لا ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
باب القضاء على الغائب وبه قال حدثنا مسئلہ دوسرا چڑھا یہاں پر قضاء علی الغائب کا، یعنی ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے مدعی نے کسی دوسرے شخص کے خلاف اور وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس شہری میں موجود نہیں ہے یا لاپتہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس غائب کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں؟ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدعی کی طرف سے دعویٰ کیا جائے اور مدعا علیہ کو قاضی بلائے اور بلانے کے باوجود وہ حاضر نہ ہو مجلس قضا میں، تو ایسی صورت میں قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ کرے، سمجھے نا؟ اب یہی ایک روایت ہے امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے بھی۔ امام ابو حنیفہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قضاء علی الغائب جائز نہیں، اور ان کا استدلال اس حدیث ہے جو آپ نے حضرت ترمذی میں پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے کہ تم اس وقت تک فیصلہ نہ کرو کسی کے حق میں جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سنو، حتیٰ تسمع کلام الآخر، اس وقت تک فیصلہ نہ کرو۔ تو جب مدعا علیہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کی بات کیسے سنے گا؟ لہٰذا اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قضاء الغائب جائز نہیں، اصل مطلب امام ابو حنیفہ کا یہ سمجھ گئے۔ لیکن متأخرین نے اس معاملے میں فتویٰ دیا ہے امام شافعی کے قول پر، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانہ فساد کا آ گیا، مدعا علیہ جو ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ قاضی کے مجلس میں حاضر ہی نہ ہو، اس کو بار بار بلایا جا رہا ہے وہ آتا نہیں، تو نتیجہ یہ کہ مدعی کا حق ضائع ہو جائے گا۔ اس واسطے امام شافعی کے قول پر فتویٰ دے کر یہ کہا کہ ایسی صورت میں یہ کر سکتے ہیں، قاضی یہ کر سکتا ہے کہ اول تو اس بات کا اطمینان کرے کہ اس کو صحیح طریقے سے اطلاع مل گئی تھی بلانے کی، جس کو نوٹس کہتے ہیں آج کل، وہ نوٹس 3 دن تک اس کو بھیجا جائے کہ بھائی تم عدالت میں حاضر ہو، اور وہ نوٹس اس کے گھر پر چپکا بھی دیا جائے تاکہ وہ جب بھی داخل ہو تو وہ اس کو پڑھ لے، سمجھے نا؟ جب اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس کو نوٹس مل گیا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں آیا، تو اس صورت میں قاضی جو ہے اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر ہے جس کو اصطلاح میں متأخر کہا جاتا ہے، متأخر، تو وہ وکیل مقرر کرے کہ جب مدعی اپنی گواہی پیش کرے گا تو اس متأخر کو حق ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اس مدعی کے گواہ پر جرح کرے، اس کو جرح کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر گواہی صحیح ثابت ہو گئی تو اگر قاضی اس غائب کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ تو امام اس مسئلے میں حنفیہ متأخرین حنفیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ کیا۔ اب انہوں نے امام بخاری نے قضاء الغائب کے جواز پر استدلال کیا ہند بنت ابی سفیان کے واقعے سے۔ یہ استدلال درست نہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیونکہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندا نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وکیل ہے، وہ نفقہ نہیں دیتا، تو کیا میں لے لیا کروں ان کے مال سے؟ تو آپ نے فرمایا لے لیا کرو، تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ قضاء الغائب ہو گئی کیونکہ ابو سفیان موجود نہیں تھے، حالانکہ یہ قضاء الغائب نہیں ہے بلکہ فتویٰ تھا، کیونکہ اگر قضا ہوتی تو ابو سفیان تو شہر میں موجود تھے، آپ بلا سکتے تھے ان کو، آ جاتے وہ، حضور کو بلانے سے انکار نہ کرتے، لیکن آپ تو بلایا نہیں تو معلوم ہوا یہ قضا نہیں ہے بلکہ فتویٰ۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب من قضي له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. بالکل مسئلہ بیان کرنا ہے کہ قضاء قاضی ظاہراً باتیں نافذ ہوتی ہیں۔ جی
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجته فخرج اليه فقال انما انا بشر انه ياتي وانه ياتيني الخصم ولعل بعضكم وانه ياتيني الخصم ولعل خصم ولعل بعضكم تیرا نام تھا اس میں پڑھنے والوں میں یا پھر کہاں سے آ گیا اس کا نام؟ چلو ہاں ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه قال صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعيد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان ابن الوليدة زمعت مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد رضي الله تعالى عنه فقال ان اخي قد كان عهد الي فقام اليه عبد بن زمعت فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر. ثم قال لزوجة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. یہ واقعہ اس لیے لائے ہیں، واقعہ تو بار بار گزرا ہے نا، واقعہ یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ یہاں پر آپ نے امام بخاری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے وہ جو بچہ تھا وہ تو زمعہ کا قرار دیا، نہیں بچہ کس کو دیا؟ زمعہ کو دیا، تو زمعہ کا بچہ قرار دے دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت سودا کو پردہ کرنے کا حکم دیا. جو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا کہ اگر قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ ہوتی تو حضرت سودا کو پردہ کرنے کا حکم نہ دیتے، سمجھے نا. لیکن آپ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ قضائے قاضی ظاہراً نافذ ہوتی ہے، باطناً نہیں ہوتی. اگر ورنہ اسی لیے تو دیا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نقطۂ امر کے مطابق نہ ہوا تو حضرت سودا کو پردہ کرنا چاہیے. تو اس واسطے معلوم ہوا کہ باطناً نافذ نہیں ہوتی، ظاہراً ہوتی. یہ اس سے ہے. اور حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ احتیاط تھی محض، اور احتیاط کی بنیاد پر کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ اس قول کی بنا پر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس بچے کا نسب زمعہ سے ثابت کیا تھا. لیکن وہاں میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ نسب کسی سے ثابت نہیں ہوا، نسب کسی سے ثابت نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف اتنا کیا کہ ان کے اقرار کی وجہ سے ان کو میراث میں شریک کیا زمعہ کے بیٹے کے ساتھ، سمجھے نا. تو اس واسطے آپ نے احتجاج کا حکم کیا. چلیے باب الحكم في البيع ونحوه. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن ابي وائل رضي الله تعالى عنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد على يمين صغير يقتطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله الايه. فجاء الاشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت اذن يحلف. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الايه. باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء. یہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں قضاء کا
تو بعض فقہائے کرام جو کہتے ہیں کہ قاضی کے پاس جو کوئی مقدمہ لے کر جائے آدمی مال کا تو کوئی معتبر مال کا قضیہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی مقدار مقرر کی جا سکتی ہے تو بھائی 1000 روپے کا مثلا اگر معاملہ ہو تو لے کے آؤ ہمارے پاس. وہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہر آدمی جو ہے مقدمہ لے کے مثال جس کا میرے اوپر ایک آنا واجب ہے, ایک آنا وصول کرنے کے لیے قاضی کے پاس جائے اور اس کے بعد دعویٰ کرے تو یہ کوئی قضا کا کام نہیں ہے. اور جو وہ اس میں اگر گھس جائے گا تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی. تو اس واسطے کوئی مقدار مقرر کرتے ہیں. تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ اصل حکم یہ ہے کہ قضا کے اندر چاہے وہ تھوڑا ہو مال یا زیادہ ہو ہر صورت میں قضا کے پاس جا سکتا ہے کیونکہ انصاف ہر ایک کا حق ہے. ہاں البتہ انتظامی طور پر مشکلات کی وجہ سے اگر کوئی پابندی عائد کر دی جائے تو حق تو ہے تمہارا لیکن ہم تمہارے حق میں دخل اندازی نہیں کرتے یار ایک آنے کا معاملہ ہے کسی طرح طے کر لو آپس میں, سمجھے نا. لیکن ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارا وقت الگ برباد ہوگا, تمہارا الگ ہوگا, گواہوں کا الگ ہوگا, ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ایک آنا وصول کرنے کے لیے 1000 روپیہ خرچ ہو جائے گا. تو اس واسطے انتظامی طور پر اگر کوئی کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ حق جو ہے وہ قلیل و کثیر ہر ایک میں واقع ہے. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضا ان يكون ابلغ من بعض اقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. باب بيع المال باب بيع الإمام على الناس أموالهم وزياهم وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النخام وبه قال حدثنا. امام بعض اوقات یہ کر سکتا ہے کہ دوسروں کی کسی کا حق دلوانے کے لیے کسی مدعا علیہ کے مال کو یا اس کی جائیداد کو بیچ کر نیلام کر کے حق دلوائے. جی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم ارسل بثمنه اليه. باب من لم يفترس لسان من لا يعلم في الامراء وبه کرے ہیں کہ باب من لم يفترس اس طرح سے یکترس کو معنی پرواہ کر, جو پرواہ نہ کرے ان لوگوں کے تان کی جن کے پاس جو جانتے نہیں ہیں عمرہ کے بارے میں. عمرہ کے بارے میں کوئی شخص تان کر رہا ہے کہ یہ امیر بننے کے لائق نہیں ہے حالانکہ اس کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے تانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن في امارته وقال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبله وايم الله ان كان صديقا للامرة وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. باب الألد الختم وهو الدائم في الخصومة للداعوجة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الختم. باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد. وبه اگر کوئی بالکل صریح قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں. اگر مجتہد کی امر میں کر رہا ہے تو نافذ ہو جائے گا, سمجھے نا. لیکن جو مجمع علیہ طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہے ایسا فیصلہ نافذ.
جی. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا سبقنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيرا وامر كل رجل منا ان يقتل اسيرا فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. یہاں خالد بن ولید نے جو فیصلہ کیا تھا قتل کرنے کا وہ صریح طور پر غلط تھا. اس بات سے حدود اکثر تھا اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے. تو معلوم ہے اگر کوئی صریح قرآن سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ معتبر نہیں ہے ناقص. باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت الصلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم. قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التسبيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يمزه وأومى بيده هكذا ولبس أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مس القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مزيتا. قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليسبح النساء. قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف غير حماد يا بلال مر أبا بكر غير حماد. باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن زيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال رضي الله تعالى عنه قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يحب مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك الذي رأى فتتبعت القرآن أجمعه من العتب والرقاع واللحاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر حتى. قال محمد بن عبيد الله اللحاف يعني الحذف. یہاں موضوع استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت کو فرمایا تھا کہ لعنت تہمک ہم تمہارے پر تہمت نہیں لگاتے امین ہو تو کاتب کے لیے امین ہونا استعمال ہے. جی باب كتاب الحاكم رحمه الله وقال أخبرنا أبي ليلى وأقر أبي ليلى إنه ورجال من كبراء أن عبد الله بن سهل
کیا مشکل ہے یار، ایسے آدمی پڑھتے رہتے ہیں کیا کریں. ہاں أن عبد الله بن سهل محيصة خرج إلى خيبر من جهش أصابهم فأقتل محيصة وأن عبد الله قتل وطرح في بقيع نوعين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال لمحيصة كبر كبير يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن ينذروا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فكتب ما قتلناه إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحل لكم يهود قالوا ليس بمسلمين فغداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى وصل للدار قال سهل فركضت منها ناقة باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا واحدا للنبي في الامور وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وعنه قال جاء عربي قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عاصفا على هذا فزنى بامرته فقالوا لي على ابنك رجم فاقتديت ابني منهم ب100 من الغنم والإذا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك ب100 وتغريب عن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردنا عليه وعلى ابنك 100 وتغريب عن وأما أنت يا أنيس لرجل فرد على امرأة هذا فرجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمة واحد. وقال خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حابب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال ابو جمرة قلت ترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم المترجمين. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاکم کے پاس قاضی کے پاس کوئی مدعی یا مدعا ہے ایسا آ گیا جس کی زبان کچھ اور ہے، قاضی کی زبان نہیں ہے، کوئی اور زبان ہے، تو اس صورت میں کسی ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، تو کوئی ترجمان ترجمہ کرے اس مدعی کے بیان کا یا مدعا کے بیان کا یا گواہوں کے بیانات کا. تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمان بھی ایک کافی نہیں ہے، ترجمان 2 ہونے چاہیے. سمجھے نا، 2 ترجمان ہو، دو ترجمان ترجمہ کر کے بتائیں، جب دونوں متفق ہو جائیں گے کہ ہاں یہ شخص نے بیان جو کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، تب قاضی اس کو تسلیم کرے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ترجمان بھی کافی ہے. حنفیہ کا مذہب یہی ہے، امام بخاری کا بھی یہی ہے کہ ایک ترجمان بھی کافی ہے. اور اصل مدار اختلاف کا اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے ترجمانی کو شہادت قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس میں ترجمان 2 ہونے چاہیے، اور جن لوگوں نے ترجمانی کو محض خبر قرار دیا انہوں نے کہا کہ ایک بھی کافی ہے. سمجھے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ایک کے قائل ہیں، یعنی حنفیہ وغیرہ، اور تردید کر رہے ہیں امام بخاری کی. تو کہتے ہیں باب ترجمہ الحکام هل يجوز ترجمان واحد، کیا ایک ترجمان کافی ہے؟ وقال خالد بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امره يتعلم کتاب اليهود. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ یہودیوں کی تحریر کو سیکھیں، یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی سریانی زبانیں سیکھیں اور اس کو لکھنے کا طریقہ بھی سیکھیں. حتیٰ کتبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوبہ، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطوط لکھے ان کی زبان میں. حضور نے زبان فرماتے ان کی زبان میں خط لکھ دیتا تھا. وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، اور وہ جو کوئی خط لکھتے تھے عبرانی سریانی زبان میں تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا، اس کا ترجمہ کر کے سنا دیتا.
تو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ثابت تنہا تھے اور تنہا ترجمے کو حضور نے کافی سمجھا. وقال عمر وعنده علی و عبد الرحمن و عثمان ماذا تقول هذه. یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت تھی نوبیہ نام تھا اس کا، تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا ایک شخص کے اوپر کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے بالجبر. تو وہ آئی، لیکن وہ عربی جانتی تھی وہ عورت جس نے دعویٰ کیا تھا. تو اس وقت میں اس نے آ کر کچھ بات کرنی شروع کی، سمجھے نا. تو حضرت عمر کیونکہ زبان اس کی کچھ اور تھی، حضرت عمر نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے علی اور عبدالرحمن اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں بیٹھے تھے. تو ان سے کہا ماذا تقول هذه، یہ کیا پشتو بول رہی ہے، یہ جو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہی ہے. تو ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا کہہ رہی ہے. قال عبد الرحمن بن حافظ، تو عبد الرحمن بن حافظ نے کہا کہ قلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، کہ یہ آپ کو اس شخص کا پتہ بتا رہی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یہ فلاں ہے، مرغوث نام تھا اس کا. تو اس کا پتہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. تو یہاں صرف عبد الرحمن بن حافظ نے ترجمہ کیا اس کے قول کا، تو حضرت عمر نے اس کو قبول کر لیا. وقال ابو جمرہ كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس اور لوگوں کے درمیان میں ترجمانی کیا کرتا تھا، ایک یہ آدمی ترجمان. وقال بعض الناس، اب یہاں بعض الناس مراد حنفیہ نہیں ہے بلکہ شافعیہ ہیں. قال بعض الناس لا بد للحاکم من مترجمین، کہ حاکم کے لیے 2 مترجم ضروری ہیں، لیکن وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایک ترجمان کافی ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهير قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه جركا من قريش ثم قال يترجم هذه كل يوم من نساء من هذا فان كذبني فكذبوه فذكر الحديث. فقال يترجم يقول له ان كان ما تقول حقا فساملك موضعا قدمي هاتين. باب محاسبة الإمام عماله. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم هذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاه الله، فيأتي أحدهم فيقول هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فهل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هدية إن كنت صادقا إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منا شيئا. قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا أعرف أن ما جاء الله هذا رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو سيف أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض الطير. ألا هل بلغت. باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة والدخلاء. بطانہ کے لفظی معنی تو ہوتا ہے اب تک، جیسے لحاف کے نیچے جو اندر کپڑا لگایا جاتا ہے اس کو بطانہ کہتے ہیں. لیکن اسلام میں بطانہ کہتے ہیں کسی رازدار کو، جو کسی کا مشیر ہو، اس کو جو اندرونی مشیر ہو، قریبی مشیر ہو، اس کو بطانہ کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ امام کو چاہیے کہ اس کا وہ ایسے بطانہ رکھے، ایسے آئے بیٹھل رکھے جو دیانتدار بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں. جی. وبه قال حدثنا سوق قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا تخلف من خليفة الا كانت له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتحض عليه وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال سليمان بن يحيى قال اخبرني ابن شهاب بهذا او عن ابن ابي وعن ابن ابي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد قوله
وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب كيف يبايع الإمام الناس. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في المنكر والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو قال نقول في حق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن جيران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة يقول لنا فيما استطعنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سيد بن عمر رضي الله عنهما وعنهم حيث سمع الناس على عبد الملك كتب أني أقر بسمع وطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسول الله ما استطعت وأن بني قد أقروا بمثل ذلك. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا سيار عن تابعي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة فلقني فيما استطعت والنصح لكل مسلم فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين أن يقر بسمع وطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله لما استطاعوا وأن بني قد أخذوا بذلك. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي عبيد الخضر سلمت على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت.